بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلام سے پہلے تلاوت کلام پاک آپ میں سے کوئی بھی کرے. حمزہ کہتا ہے میری اچھی تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. صدق اللہ العلی العظیم. تلاوت جس محفل میں ہو جائے اس کے اندر اللہ کی نصرت بھی شامل ہو جاتی ہے. آج میں چند باتیں جو محسوس کی میں نے اپنے خاندان کے اندر اور معاشرتی حوالے سے چند باتیں میں کروں گا. اس میں آپ نے ایک ذہن میں رکھنے بات یہ ہے، ایک محاورہ ہے کہ یہ مت دیکھیں کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. ایک یہ تو محاورہ سے میں نے کہا کہ جب آپ سوچیں گے اس کے متعلق کہ بات کیا آئی ہے، وہ اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ میں تھوڑی سی اس پہ وضاحت کر لی میں نے. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک خاندان کبھی بھی توڑنا نہیں چاہیے، جوڑنا چاہیے. اور جوڑنے کا طریقہ واحد کیا طریقہ ہے کہ سچ بولنا. کل میں جب جمعے میں خطبہ سنا تو میرے وہیں سے ذہن بنا کہ جھوٹ کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے. تو جھوٹ کا خاتمہ جب وہاں اس کو پورا موضوع تھا آدھا گھنٹہ مولانا عثمان صاحب کا، تو میرے دل پہ وہ گڑ گئی بات نا. اور میں نے کہا اس کا شروعات کہاں سے کیا جائے. اس کو شروعات میں اپنے گھر سے کروں، اپنے آپ سے کروں، اور میں نے بچوں سے اپنی فیملی سے شروع کروں کہ جھوٹ کا خاتمہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، جھوٹ کے نقصانات کیا ہیں. اصل موضوع یہ ہے جھوٹ کے نقصانات کیا ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت. یہ بچے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم جھوٹ اتنا بولتے ہیں آپس میں بھی. بچے ماں سے بول رہے ہوتے ہیں، والدین سے بول رہے ہوتے ہیں، آپس میں بول رہے ہوتے ہیں، دوستوں میں بول رہے ہوتے ہیں. اس کے نقصانات ہوتے ہیں، فائدہ کچھ نہیں ہوتا. جھوٹ بولنے پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہماری جھوٹ بولنے سے ہم گالی گلوچ پہ آ جاتے ہیں. ایک عام سا محاورہ، ہم فوراً گالی دے کے کسی کو بلوائیں گے. ہم معاشرے کے اندر یہ بات عام ہو گئی ہے کہ جب بھی کسی دوست کو بلانا ہے گالی دے کے بلانا ہے، بھائی کو بلانا ہے گالی دے کے بلانا ہے، کسی دوست کو بلانا ہے گالی دے کے بلانا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نقصان دہ چیزیں ہیں. سب سے بڑا نقصان یہ ہے. اور گالی کی میں بات کر دوں آپ کو، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وفد جا رہا تھا، اس کے اندر ایک عورت اپنی اونٹنی میں بیٹھی ہوئی، اس نے اونٹنی کو کہیں ٹھوکر لگ گئی تو اس نے اس کو لعنت دے دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا وہ، اور کہا لیڈیز کو کہا رک جاؤ بھائی. لیڈیز کو نیچے اتارا اس نے، عورت کو سامان بھی اتار لیا اور اونٹنی کو آزاد کر دیا. صحابہ کرام پوچھے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے اس پر لعنت پڑ چکی ہے. اب اس عورت نے اس کو لعنت دے دی ہے، اب یہ اس قابل نہیں ہے اس پر سواری کی جاتی. اب جو بیٹھے گا وہ بھی لعنتی کہلائے گا، جو اسے کام لے گا وہ بھی لعنتی کہلوائے گا. اور ہم لعنت کا لفظ سمجھتے نہیں کسی بات، ہم ہر بات پہ لعنت دے دیتے ہیں. وہ اونٹنی جب تک زندہ رہی، وہ مدینہ کی گلیوں میں پھرتی رہی، اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی نے کوئی ہاتھ نہیں ڈالا، وہ پھرتی رہی ذریعے سے. اور ہم بڑی آسانی سے کسی پہ لعنت بھیج دیتے ہیں. تہمت لگانا، ہم بڑی آسانی سے تہمت لگا دیتے ہیں کہ فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے. یہ سب سے بڑی بیماری ہے. غیبت کرنا، غیبت کھا جاتی ہے گھر کو. ہم بیٹھے ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں. سب سے بڑا نقصان یہ ہے ہم بیٹھے خام خواہ خود بغیر کسی مقصد کے، جب دیکھیں ہم فلاں ایسے یا فلاں ایسے، ہمیں کیا لگا کسی کا، اپنے آپ کو ٹھیک کر. ہمارے اندر کیا ہے، اپنے اندر کیا ہے، اپنے سوچیں. بات وہ کرے کسی کے متعلق جس کا اپنا ضمیر، اپنا من صاف ہے. من صاف کیسے کریں گے کہ آپ جب سچ بولیں گے، جب جھوٹ نہیں بولیں گے. کسی کے متعلق رائے کیوں کہ آپ کون قائم کرنے والے؟ کسی کا معاشرے کے اندر اچھائی یا برائی کے متعلق آپ کون لوگوں کے فیصلہ کرنے والے؟
یہ اس کا اپنا فیل ہے، اللہ ہی اس کو اجر دے گا، اس کو نہیں دے گا. اس کی نیکی کرے گا اس کو اجر اللہ نے دینا ہے، اس کے گناہ کرے گا تو سزا اللہ نے دینی ہے. ہم کون ہوتے ہیں سزا دینے والے؟ جب ہم اس پہ غور کریں گے اس بات پر، ہم سزا دینے والے کوئی نہیں ہے. سزا دینے والے کون ہے؟ اللہ بھی ہے، ہم اس کے بندے ہیں نا جی. تو لہٰذا ہمیں یہ تمام چیزیں بات کرنے کا مقصد میرے یہاں یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کریں، اپنے اندر لے کر آئیں، بجائے ہم کسی کو ٹھیک کرنے کے ہم خود کیوں ٹھیک ہوتے ہیں. مطلب لیکچر تو مجھے مل گیا، میں لیکچر دے رہا ہوں اور میں بھی نیچے جاؤں گا تو میں وہی غیبت کروں گا، وہی تہمت لگاؤں گا، سارے معاملات وہی کروں گا. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، درس قرآن بھی سنتے ہیں، قرآن شریف بھی سنتے ہیں. سب سے بڑا آپ کو نسخہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن مجید. ہم 10 کتابیں پڑھ لیں، ہزاروں کتابیں پڑھ لیں ہم، لیکن قرآن جیسی بات نہیں. ہمیں قرآن یہ سبق کہاں سے ملا ہے؟ قرآن سے ملا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم کیا کرتے کیا ہے؟ ایک واقعہ ہے، ایک آدمی نے اپنا مشورہ لیا، فتویٰ لینے کے لیے گیا کسی صحابی کے پاس، مجھے اس کا بتائیں. اس نے کہا جی فلاں صحابی کو بتائے جائیں. وہ 70 صحابیوں کے پاس گیا. کتنے؟ 70 صحابیوں کے پاس. سب نے ایک دوسرے کو بھیج دیا، جبکہ سب نے سنا ہوا تھا، لیکن اس کا جواب اس لیے نہیں دے رہے تھے کہ یار کہیں ہم سے غلطی نہ ہو جائے. پتہ نہیں اصل بات کیا ہے. اب یہاں تک وہ پرہیز کرتے تھے جبکہ ان کو کنفرم تھا یہ بات ایسے ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہوتا نہیں ہے. کوئی مسئلہ ہم پوچھنے کے لیے آیا، ہم فوراً اس کا جواب دے دیں گے بغیر سوچے سمجھے. اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ آپ نے جھوٹ بول کے اس کو مطمئن کر دیا، یہ غلط ہے. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ 70 صحابہ نے ایک دوسرے کو بھیج دیا، کسی نے بتایا نہیں ان کو، اس لیے نہیں بتایا کہ غلطی نہ ہو جائے. اور ہم دین کے متعلق کوئی ہم سے کو پوچھ لے کہ فلاں مسئلہ کیسے ہے، ہمیں پتہ ہوتا نہیں، ہم فوراً بول دیتے ہیں، فوراً اس میں تقریر پوری کر دیں گے. تو یہ آج کا اصل مقصد یہی تھا میرا کہ ہم جو بچے جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں کہ گالی گلوچ سے بچے. ابھی یہ ماشاء اللہ روبینہ ابھی ملتان سے ہو کر آئی ہے، بچے وہاں گئے. آج چھوٹا سا بچہ عاطف یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہاں پر یہ گالی دینے کا رواج ہے یہاں پر. عجیب سی بات ہوگی نا جی کہ بچہ کیا سیکھ رہا ہے وہاں سے. تو یہ چیزیں کیا ہے کہ یہ اس کی ذہن میں نقش کر دیں گی کہ وہاں تو یار ایسے ہوتا ہے، تو یہ کل گالی دے گا. ہمیں گالی دینے سے پرہیز کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. تہمت لگاتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ یہ بات ہے یا نہیں ہے، اس کی تحقیق تک جانی چاہیے. بلکہ پہلے تو ضرورت ہی نہیں. اگر کوئی بات کرنی بھی ہے، سن بھی لی ہے، وہ کہتے ہیں پردہ رکھنا سب سے بڑا اچھا عمل ہے. آپ کو علم بھی ہے، آپ نے آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے، کانوں سے سن بھی لیا ہے، اس کے باوجود بھی حضور نے فرمایا کہ وہ پردہ رکھنے والا وہ جنتی ہے جو کسی کا پردہ رکھے گا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بغیر کسی تحقیق کے ہم تہمت لگاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. آج سے ہم نے یہ ذہن بنا لینا اپنا کہ یار ہم کسی پہ تہمت نہیں لگائیں گے، ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، اور رشتہ ہم جوڑیں گے دوسرے ساتھ. غلط فہمی ہو جاتی ہیں. غلط فہمی کیسے ہوتی ہے؟ میں نے پہلے بتا دیا نا، جب ہم ان دیکھے ان سوچے ہم بات کو آگے سے آگے بڑھاتے رہتے ہیں اور تفریق بڑھتی رہتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہم لگے تھے. اچھا کسی تیسرے بندے کو نہیں پتا جو اتنی دنیا پھر رہی ہے، ہم اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کہتے، اس لیے ہم کو جانتے نہیں ہیں. ہم غیبت اسی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم اسی پہ لگا رہے ہوتے ہیں جو اپنے رشتے دار ہے، جس کے ساتھ تعلق ہے. کوئی چاچا ہے، ماما ہے، تایا ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بھتیجی ہے، کوئی کزن ہے، کوئی کچھ بھی ہے. ہم ایک دوسرے کے خلاف ہی لگے ہوتے ہیں. جو عام آدمی پھر رہا ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کیا کر رہا کیا نہیں کر رہا. تو پہلے اپنے گھر کے اندر ہمیں کوئی چیز ذہن بنا لیں اپنا کہ جو بیٹیاں ہیں انہوں نے دوسرے گھر جانا ہوتا ہے. جو تربیت یہاں سے لے کے جائیں گے کل وہاں جا کے ان کو تربیت کر سکیں گے. آپ ایک چھوٹی سی مثال میں تربیت کی. ایک بچی معلمہ، اس نے BSc کی ہوئی اور معلمہ کورس کیا ہوا، اس کی شادی ہوتی ہے. یہ بڑا بلکہ یہ واقعہ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے. جس کے ساتھ واقعہ ہوا اسے سنایا ابھی. وہ پاکستان مشین ٹول فیکٹری کے اندر وہ انجینئر تھا، اس کی شادی ہوئی. اس کے گھر کا ماحول بالکل کھلا ڈھلا تھا، گانا بجانا سارا یہ وہ. لیکن جس لڑکی کی شادی کر کے آئی وہ معلمہ اور BSc لڑکی. اب جب وہ گھر کے اندر آ گئی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، میں کس ماحول میں آ گئی. وہاں پر جو ناچ گانا ڈرم سارا کچھ بج رہا ہے، وہاں پر سب کچھ ہو رہا ہے، وہاں پر دین سے بالکل ہٹ کے بات ہو رہی ہے. لیکن اس نے طے کر لیا
کہ یہ اللہ تیری رضا ہے، تیری رضا ہے، تم نے مجھے یہاں بھیج دیا ہے، اب میں کوشش کروں گی کہ میں ان کو اپنے رنگ میں ڈھال لوں، نہیں ڈھلیں گے تو پھر مجبوری ہے، میں اپنا کام ٹائم تو پاس کروں گی، والدین نے میرا فیصلہ کر دیا ہے۔ اب یہ کہہ دے رہا ہے کہ والدین نے غلط فیصلہ کیا، نہیں، یہ رب کی طرف فیصلہ ہوا ہے، والدین فیصلہ نہیں کرتے، والدین کون تو فیصلہ کرنے والے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں، کس نے کہاں جانا ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا بات ہے، ماں باپ کو کوئی کمال نہیں ہوتا اس کے اندر، یہ جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں، جو روحیں کٹھی ہونی ہے یہ اللہ نے بنائی ہے۔ یہ کئی لوگ بڑے ہم فخر کہتے ہیں کہ یہ میں نے رشتہ کیا، میں نے کیا، نہیں، یہ اللہ نے جوڑا ہے، کس نے کہاں جانا ہے، ایک تو رشتے اللہ تعالیٰ نے بنانے ہیں، یہ دوسرا جب موت آنی ہے اس کا ٹائم اور وقت مقرر ہے، اس کا جگہ مقرر ہے، ٹائم بھی مقرر ہے اس کا۔ اسی طرح جب وہ لیڈیز کو جب دیکھا اس نے، جب ٹائم ختم ہو گیا تو مہمان چلے گئے، تو صبح جب وہ انجینئر صاحب جانے لگے ڈیوٹی پر تو ان کو ٹفن دے رہی ہیں اپنا نوتی بیگم جو دلہن آئی ہیں 5-7 دن کو جب بھی جانا ان کا، تو وہ انجینئر صاحب کہتے ہیں نہیں رکھو اس کو، میں نہیں جاؤں گا لے کر، میں کبھی نہیں آ سکتا دوسری ٹائم، ان کے مہربانی کرو آج لے جاؤ، کل دیکھ لیں گے انشاءاللہ، نہ لے جانا آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، وہ لے کے چلا گیا۔ اب جب وہاں ہم کیونکہ نوکری پیشہ لوگ تھے، ہم نے نوکریاں کی، ہم نے بڑی اپنا محنت کی ہم لوگوں نے، جب وہاں پر 10-12 بندے اکٹھے ہوئے، دوست بیٹھتے ہیں آپس میں تو کھانا کھاتے ہیں اکٹھے بیٹھ کر، کوئی اپنے گھر سے لے کر آتے ہیں، کوئی کنٹین سے منگوا لیتا ہے، تو جب اکٹھے بیٹھے کھانا کھانا شروع کیا تو ایک نے کسی دوست نے کہا یار یہ نئی دلہن کا کھانا آیا ہوا ہے تو یہ دیکھے کیسا کھانا ہے، تو وہ جب سالن گھوما ایسے جو کچھ پکایا تھا ان چار تھی تو بہت ہی ٹیسٹی تھا، وہ مجھے چاٹ رہے تھے اور اس کی تعریف کر رہے تھے، یار تمہیں تو بڑی اچھی بیوی مل گئی ہے، اتنا اچھا کھانا پکایا، اتنا اچھا کھانا پکایا، تو تعریف کرتے کرتے وہ تھک نہیں رہے تھے اور وہ بندہ خوش ہو رہا تھا۔ جب بندہ خوش ہو گیا تو وہ ٹفن بھی آرام سے اٹھا کے گھر پہ لے آیا، اور جیسے وہ گھر پہ آئے بیل بجی تو ان کی بیوی وہاں پر انتظار کر رہی تھی، تو ان کو کرسی ایسے رکھی تھی، سردیوں کا موسم تھا، جیسے ہماری میڈم صاحب بیٹھی ہوئی بیوی صاحب، ایسے کرسی پہ ان کو بٹھایا آرام سے، ان کو یہاں بیٹھ جائیں، ٹفن ہاتھ میں پکڑ لیا اور نیچے بیٹھ کر جوتے کے تسمے کھولنے شروع کر دیے، تو اس نے جھاڑ دیا، ان کا ہے نا کچھ ہٹو، یہ کام تمہارا نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں خاموش ہو جائے، یہ کام میرا ہے، آپ آئے ہو ڈیوٹی سے میں کرتے ہیں۔ وہ ایک سسٹم میں لانا چاہتی تھی، اس کا ایک مشن تھا کہ میں اس گھر کے ماحول ٹھیک کیسے کروں، سیدھی سی بات ہے، یہ تسمے کھولے، بوزے نکالے، انہوں نے کہا یہ گھر میں پانی روکنا پڑے گا، جائیں وہاں جا کے نماز پڑھنے اذان ہو رہی ہے تو میں اب چائے بناتی ہوں۔ انہوں نے کہا یار میں تو کبھی نماز پڑھی نہیں، میں نے کبھی ہوا جمعہ پڑھ لیا، عید پڑھ لیا میں، لیکن بہرحال وہ کہتا ہے میں تو بھائی مجبور اس کے کہنے پہ چلا گیا، یہ غلط کام تو نہیں کہہ رہی نا، وہ برا کام تو نہیں کہہ رہی نا، یہ نہیں کہ ڈانس کر جا کر، یہ کہ نماز پڑھو، اذان ہو رہی ہے، انہوں نے نماز پڑھی، اذان ہو گئی، انہوں نے چائے پی، بیٹھ گئے، ٹائم گزرا 10-15 منٹ، گھنٹہ 2 گھنٹے، پھر اذان ہو گئی، انہوں نے کہا وہ گرم پانی ہو گیا ہے، آپ وضو کریں، نماز پڑھیں، میں کھانا تیار کرتا ہوں، کھانا تیار ہو گیا، انہوں نے کھانا لگا دیا، کھانا کھا لیا، صبح اٹھے تو پھر ٹفن دیا اس کو، تو اسے ٹفن آرام سے پکڑ لیا، کیونکہ تعریف ہو چکی تھی اس کی، وہ اپنی تعریف کو اگر کنٹینیو کرنا چاہتا تھا۔ جب وہاں چلا گیا تو کھانا پھر وہی، ایسے 8-10 دن اس کا آنا، اس کے تسمے کھولنے، آخر 8-10 دن کے بعد بندے کو شرم ہویا، اس نے کہا یار تو مجھے کھانا بھی دے رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، اور یہ جوتے بھی میرے دھو دیتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، تو اس نے کہا یہ خدا کے بندے بس میں سارے کام کروں گا، میں نماز بھی پڑھوں گا، یہ سب کچھ میں جو تم کھانا بھی لے کے جاؤں گا سب کچھ کروں گا، میں مہربانی کر بس یہ کام نہیں کہتا، یعنی کہ وہ سسٹم میں آ گیا۔ اس وقت کیا ہوا، اس نے درس قرآن شروع کر دیا کر کے اندر، کس نے؟ ایک عورت نے پورے خاندان کا نظام ہی چینج کر دیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو عورت جو ہے نا اصل مین گھر کا ساسا وہ ہوتی ہے، پورا سسٹم اس کے گھر میں اس کے ساتھ چلتا ہے، بچوں کی تربیت اس نے کرنی ہوتی ہے، باپ صرف سایہ ہوتا ہے، باپ کا سایہ جو ہے وہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے اپنی تربیت کیسے کرنی ہے، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، ہماری ڈیوٹیز کیا ہے۔ وہ ایک اور دیکھو نا، ایک عورت جو جس کی شادی ہوتی ہے لڑکی کی، وہ خاندان پورا 20 ہیں، 10 ہیں، 8 ہیں، وہ ایک جاتی ہے وہاں پر، وہاں اگر ایک جا کر وہ اپنا نظام نافذ کرنے کی کوشش کرے نہیں ہوگا، نہیں، وہ محبت سے جیتے اس کو،
وہ پیار سے اس ماحول کو بنائے اپنے کو. اگر آپ کے گیسٹ ہے, اگر آپ کے مینٹلی اپروچ وہاں پر نہیں ہو پا رہی, آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا, تو پھر آپ نے صبر بھی کرنا ہے, تھوڑی محنت بھی کرنی ہے. اگر باتیں تو ایڈجسٹ ہونا ہے آپ نے جا کر, کیونکہ وہ آپ کے ساتھ تبدیل نہیں ہو سکتا ہے. یہ چانس بھی ہوتا ہے کوئی, اگر آپ کوشش کریں سال میں 2 سال میں آپ کی بات سننی شروع ہو جائے, آپ اپنا ماحول ایسا دیں, اپنا ٹائم ایسا دیں تاکہ ماحول ایسا بن جائے کہ آپ کے گرویدہ ہو جائیں. لیکن ہم کرتے کیا ہے, مطلب کچھ وہ ایک مجھے اچھی طرح یاد ہے, وہ فیس بک پہ آیا تھا, جب تک لڑکی سسرال کے جا کر وہ آن لائن رہے گی اپنی ماں کے ساتھ, وہ پھر اس کو کیا کہتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں مجھے یاد نہیں آ رہا, وہ جو ملتا ہے طلاق نامہ, وہ اس کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے اس کو. جس نے مطلب باتیں سنی, مطلب کسی کی بھی سن لی اس نے, یا اسے دوستیاں پالی اس نے, یا کہیں بھی رکھی بات چیت, اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے. جس نے ختم کر دیا, آگے چلے, اس خاندان کو دیکھو, اس خاندان میں ہے کیا, آپ کی ضرورت کیا ہے. ہمارے خاندان میں ضرورت پوری نہیں ہو رہی, پھر کسی کے ساتھ ہیلپ کرتا ہے, کسی سے پوچھتا ہے کس سے. ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر ہم تھوڑا سا سوچ وچار کر کے یہ کوئی ذہن میں نہ بٹھائے کہ بھی میں ایک کل جب میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ جب وہاں سے جمعہ کا خطبہ سننے کے بعد میرا وہاں یہ مائنڈ سیٹ بنا کہ مجھے یہ بات کرنی چاہیے. کہاں کرنی چاہیے؟ مجھے اپنے گھر کے اندر کرنی چاہیے. اور گھر کے اندر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی بیٹھی ہوئی ہیں. میں آپ لوگوں سے یہی اپیل کروں گا, یہی کوشش کروں گا کریں کہ اپنے مائنڈ کو بالکل کول مائنڈ, سب سے اچھا کام ہے کہ اپنے آپ کے دماغ کو ٹھنڈا رکھیں. ایک اور میں اس میں سنا دوں آپ کو میں قصہ, کہ ایک حکیم تھا, اس نے کتاب کی نیلامی شروع کر دی. اس کے $2,000 اس کے لگ گئے اس کے, لیکن کتاب بند پڑی ہوئی ہے, کسی نے پڑھی نہیں, لیکن نام بڑا مشہور تھا حکیم کا, نام اس کا بہت مشہور تھا اس کا. لیکن اس کے لیے بولی لگنی شروع ہو گئی. ایک بادشاہ نے یا صدر نے اس کی بہت بڑی بولی لگا دی. وہ کتاب لے کے چلا گیا. جب دیکھتا ہے پہلے پیج پہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے. 100 پیج کا تھا وہ, باقی پیج سارے خالی. آخر میں ایک پیج پہ لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہوا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ کسی کو بتائیں. چلو, دماغ کو ٹھنڈا رکھو اور پاؤں کو گرم رکھو. پاؤں گرم رکھو. اس پہ کیا لکھا ہوا تھا کہ دماغ کو ٹھنڈا رکھو, سر کو ٹھنڈا رکھو اور پاؤں کو گرم رکھو. وہ پورے 100 صفحے کی کتاب, شروع میں کچھ بسم اللہ الرحمن لکھی ہوئی ہے, باقی پیج خالی ہیں, آخر میں لفظ لکھا ہوا ہے. تو وہ اس نے کسی نے بتایا کہ یار یہ مجھے کوئی مہنگی نہیں پڑی, یہ کتاب مجھے مہنگی نہیں پڑی. تو آج آپ یہ ذہن میں رکھیں بات, کبھی بھی جذبات ہمیشہ نقصان دیتے ہیں, جھوٹ ہمیشہ نقصان دیتا ہے. جتنا آپ جھوٹ بولیں گے اتنا آپ پستی میں چلتے جائیں گے. جب جھوٹ بولیں گے آپ کو احترام کرنا نہیں آئے گا. سچ بولیں گے آپ کو رشتوں کی پہچان ہوگی. جب رشتوں کی پہچان ہوگی تو آپ اپنی اچھی تربیت کر سکیں گے, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں گے, اپنے والدین کی اچھا خدمت کر سکیں گے. آج میں اب یہ بات کر رہا ہوں نا, مجھے ایک ہفتے سے میرے والدین مجھے نظر آ رہے ہیں, میرا بھائی نظر آیا, مجھے میری باتیں ہوئی ہیں, اور میرے ذہن میں ایک بات آئی, شاید میرا وقت آ گیا ہے, تو مجھے اپنا جو زندگی کا نچوڑ ہے مجھے وہ بیان کر دینا چاہیے. شاید کسی کی بات کام آ جائے. مطلب میری زندگی کا نچوڑ ہے یہ. میں نے اپنی لائف آپ کے سامنے ہے. جب میں گھر سے بیگ لے کے نکلا تھا 2 جوڑوں کپڑوں کا, میرے پاس کیا تھا؟ میں نے مزدوری کی ہے, محنت کی ہے. میں HMC ٹیکسلا میں گیا, کراچی آیا, کویت گیا, پھر ملتان گیا, کاروبار کیے. کوئی کاروباری جو میں نے نہ کیا ہو. غلہ منڈی میں آڑت بھی کی ہے, پولٹری فارم بھی کی ہے, جانور بھی پالے ہیں میں نے, مزدوری بھی کی ہے, ٹھیکیداری بھی کی ہے, ویلڈنگ بھی کی ہے, سب کچھ کیا میں نے. لیکن آج عزت احترام جو ملا ہے پاکستان اسٹیل مل کے اندر HMC ٹیکسلا میں نے یونین کی صدارت بھی کی ہے وہاں پر. تو بیٹا کیا تھا؟ کیا خیال ہے میرے کوئی رشتے دار آئے وہاں سے؟ کوئی نہیں آیا, میں اکیلا آیا ہوں, اور اب بھی اکیلا ہوں اس علاقے میں. یہ بھی آپ کے علم میں ہے. لیکن شکر الحمدللہ یہ زبان ایک میں اسی سر پر
سر کے تاج پہ ہو جاتا ہے، اسی زبان سے جوتے ہی پڑ جاتے ہیں۔ اور ایک اور بتاؤں آپ کو، حضور نے فرمایا کہ زبان جب صبح رات کو جو سوتے ہیں نا، جب صبح اٹھتے ہیں تو زبان کہتی ہے پورے جسم کو، زبان نہیں کہتی بلکہ پورا جسم کہہ رہا ہوتا ہے زبان کو، ہاتھ پاؤں ہمارے آنکھیں کان، وہ ہاتھ باندھ کے گزارش کر رہے ہوتے ہیں زبان کو، پیاری زبان خدا کا واسطہ آج پورا دن اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، سچ بولنا، تمہاری وجہ سے ہمیں سزا ملے گی، کیونکہ زبان جب کہے گی اس کو تھپڑ مارو تو پھر ہاتھ اٹھے گا نا، زبان کچھ کہے گی تو پھر چل پڑیں گے ہم، ایسے ہی ہے نا۔ تو دماغ اسی لیے کہتے ہیں کہ زبان پر کنٹرول سب سے بڑا اچھا عمل ہے یہ، جتنا آپ زیادہ بولیں گے اتنا آپ پھنستے چلے جائیں گے، آپ کے لیے مشکلات پہ چلی جائیں گی۔ سب سے اچھا حل کیا ہے؟ خاموشی، بس دوسرا بندہ خود شرمندہ ہو جائے گا، یار میں اتنا کچھ بول رہا ہوں اس کے سمجھ میں نہیں آ رہی بات ہے۔ اور اس کی مثال میں دے دوں، ایک کویت میں تھا، میں کوئی تھوڑا لمبی کہانی لیکن چھوٹی شارٹ کر دوں، میں کویتی سارے بیٹھے تھے وہاں پر، کسی مسئلے میں ہمارا پڈا ان کے ساتھ ہو گیا، 10-12 بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ، تو انہوں نے عربی میں اتنا کچھ مجھے تیز بولا، انہوں نے اتنا بولا غصے میں، میں نے خاموشی اختیار کر لی، حالانکہ مجھے سمجھ آ رہی تھی، تو میں نے آخر میں ایک ہی لفظ کہا، انا ما یعرف، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا کہا ہے۔ وہ سب میں پکڑ کے بیٹھ گئے، ہم 1 گھنٹے سے بولے، اس کو پتہ نہیں کیا ہوا تھا، اس کو سمجھ بھی نہیں آئی۔ پھر نے مترجم بلایا، مجھے بتایا انہوں نے، لیکن اس سے فائدہ کیا ہوا، ان کے گھنٹہ جو غصہ تھا ان کا وہ نہیں ختم ہو گیا، حالانکہ میں جواب دے سکتا تھا، مجھے پتا تھا کیا کہہ رہے ہیں، کس مقصد کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کبھی بھی جذبات میں مت آؤ، دوسرا کیا کہہ رہا ہے کہنے دو، اس کو سن لو، اس کی جیسے جیسے آپ بولیں گے آپ پھنستے جائیں گے۔ میرا آج کا موضوع بھی یہی تھا، آج کا موقع میرا یہی ہے کہ خدا رہا بس، پتہ نہیں کل، کیونکہ یہ تو پتہ نہیں کس نے پہلے جانا ہے، لیکن نمبر میرا ہے عمر کے لحاظ سے، تو تجربہ ہے میرا یہ، اس کی میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ، جھوٹ بولنا، رشتے کا احترام نہ کرنا، یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ میرے خیال میں میں آج یہ کہوں گا کہ آج کے بعد ہم کو اللہ نے ایک گیدرنگ کا موقع دیا، قدرت سارے ایک مل گئے یہاں پر، ہمارے پاس خالدہ نہیں ہے یہاں پر، تو باقی سب یہاں پر موجود ہیں، وہ بھی ہوتے تو اور اچھا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ آپ سب کی خواہش تھی کہ کسی وقت بھی کوئی فیملی کو اکٹھا کیا جائے اور کوئی بات کی جائے۔ قدرتی بات ہے، کل جمعہ پڑا تو یہ بات سامنے میرے وہاں خطبہ سننے کے بعد میرا ذہن بنا، تو چلو سب ہیں موجود ہیں اس وقت، یہ بات کر لی جائے، چلو خودیس بائی چانس آئی ہوئی ہیں، اس بہانے سے بات ہو رہا، تو پروگرام یہی تھا کہ بھی سب اکٹھا کیا جائے، کریں گے انشاءاللہ، اگر زندگی رہی تو کوئی پروگرام بنا لیں گے، اکٹھا کر لیں گے کسی وقت بھی۔ تو لیکن جو میں نے بات کی ہے، اکٹھے تبھی رہ سکتے ہیں ہم، جو آج میں نے بات کی ہے، اگر پیچھے کوئی غلطی ہوئی کسی سے، یا کوئی ضرورت ہے، یا کوئی ذہن میں کوئی بات ہے، ایک دوسرے کو معاف کر دیں، اور معاف کرنے کا بڑا بہترین عمل ہے، سب سے اچھا عمل معاف کرنے کا ہے۔ معافی مانگنا بھی ایک عمل، اچھا عمل ہے، لیکن معاف کرنا اس سے بڑھ کر عمل ہے۔ لیکن ہم دلوں میں رہ کے بیٹھ جاتے رہے ہیں، جو آج بات ہوئی ہے 10 سال کے بعد وہی بات ہونی ہوتی، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، کوئی فائدہ نہیں اس بات کرنے کا۔ بہتر یہ ہے کہ جو بات ہو گئی اس کو وہی ختم کرنا ہے، اور اپنے یہ عزت مطلب کیسے بنے گی؟ عزت پیسے سے نہیں بنتی، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی وہ نہیں ہے کوئی کچھ بھی، لیکن یہ اسی زبان سے جو میں نے عزت احترام ملا ہے۔ آج مجھے اسٹیٹ مل کے اندر بھی مجھے صدارت ملی، میں نے وہاں بھی کام کیا، آج مجھے اسی کا ضلع اس زبان کے سلے سے مجھے چیئرمینی ملی ہے، اور چیئرمین نے بھی ملی، اور میں آپ کے سامنے کام بھی کیا کوئی۔ اور میں ہر سال، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہر سال ماہ رمضان میں جب میں افطاری کرواتا تھا، کیا کہتا تھا کہ مجھے 4 سال کے بعد کوئی چور نہ کہے، جس نے کہنا مجھے ابھی کہہ دے، میں نے کوئی چوری کی ہے، آپ سرخرو میں بے فکر ہو جائے، میرے مرنے کے بعد آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا تمہارا دادا چور تھا۔ میں ہر سال خود کہتا رہا ان کو، جس نے چوری پکڑ لیا مجھے کہہ دیا کہ تم چور، اور آج بھی ریکارڈ وہاں موجود ہے، میں وہاں نہیں ہوں، تو کوئی یہ ثابت نہیں کر سکے میں نے کوئی چوری کی۔ تو یہ آپ کے لیے کریڈٹ ہے کہ آپ کا دادا چور نہیں ہے، بیٹیاں بیٹھی ہوئی میری، ان کا باپ چور نہیں ہے، یہ آپ کے ذہن میں رکھے بات یہ۔ میں یہیں میرے نواسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے کہ ہمارا نانا چور نہیں ہے۔ تو بیٹا بات یہ ہے کہ میں آج یہ بات کرنے، میرے مقصد یہاں پر یہی ہے، میں اس کو ختم کروں گا، کھانا بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے۔
تو آج کا موضوع یہی ہے کہ جھوٹ بولنا بند کر دیں. سب سے بڑی بیماری جھوٹ بولنا ہے. اس سے بڑی بیماری کوئی نہیں ہے. جھوٹ بولنا، جھوٹ بولیں گے تہمت لگائیں گے، غیبت کریں گے. غیبت کیا ہے؟ تہمت کیا ہے؟ جھوٹ ہی ہے. غیبت اور جھوٹ، تہمت کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے لفظ میں جھوٹ کہہ رہے اس کو. تو میں یہ آپ سے یہ کہوں گا کہ آج کے بعد آپ یہ ذہن بنا لیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے اور ایک دوسرے کا احترام کریں گے، اور ایک دوسرے کو غلطی ہو جائے اس کو معاف کر دیں گے، اور ایک دوسرے کا احترام کریں گے. جب معاف کریں گے تو بات آگے بڑھتی جائے گی. آج ہم کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ خواہش ہے میری اللہ کرے کہ ہم ایسے ہی آپ کٹھے ہوتے رہیں، ملتے رہیں، جلتے رہیں، بیٹھتے رہیں اور ایک دوسرے کا احترام کرتے رہیں. مجھے یہ امید ہے کہ آج کا میرا پیغام جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے کہ کل ہم اپنے ٹائم اپنا لائف کیسے گزارنی ہے. بہترین لائف گزارنے کا واحد طریقہ ہے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. اس میں اپنے بھی جڑے رہیں گے اور پرائے بھی جڑے رہیں گے. اپنے بھی جڑے رہیں گے اور پرائے بھی جڑے رہیں گے. جھوٹ بولیں گے اپنے بھی دور ہو جائیں گے اور پرائے بھی دور ہو جائیں گے. یہی میری بات ختم کروں گا انشاءاللہ. اللہ حافظ.